میں بھی اسی طریقے سے ایک قطرہ ہوں جس طرح باقی تمام ٹیم ممبرز ایک قطرہ ہیں. کہنے لگے کہ سلام کرنا ہے تو ان کو کرنا، اپنے دادوں کو، اپنے پردادوں کو، جن کی وجہ سے یہ اچھائی کے جینز آپ کے اندر شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا ہوں تو آتے ہی میں نے پوسٹ لگا دی اور اگلے دن میں اور ابو دونوں جو ہے نا وہ فیلڈ میں تھے. ہونڈا پرائیڈر ہماری جو بائک ہے وہ ہمارے ساتھ تھی. ایک بلو کلر کا شاپر ہمارے ہاتھ میں تھا. امان اللہ بھائی قطرہ قطرہ کلثوم کی جو بنیاد ہے وہ انہوں نے رکھی ہے. تو اس حیثیت سے جو سربراہی کا اعزاز ہے وہ بھی والد صاحب کو حاصل ہے. تو میں بھی اسی طریقے سے ایک قطرہ ہوں جس طرح باقی تمام ٹیم ممبرز ایک قطرہ ہیں. کل ایک ایسے بات چل رہی تھی تو ٹیم ممبرز ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ بھی قطرہ ہے، یہ بھی قطرہ ہے، یہ بھی قطرہ ہے. اسی دوران کسی نے میری جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ وسیم بھائی ہیں، یہ کلثوم ہے. میں نے کہا نہیں، میں بھی قطرہ ہوں. در حقیقت سارے قطرے جب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تب میں نے کہا ہم کلثوم بن جاتے ہیں. تو جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیں گے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم تب تک کلثوم رہیں گے. الگ الگ ہو جائیں گے تو بکھریں گے، بکھریں گے تو قطرہ بنیں گے. اور قطرے کے بارے میں واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ قطرے کی بقا اسی میں ہے کہ وہ کلثوم ہو جائے. قطرے کی بقا اسی میں ہے کہ وہ کلثوم ہو جائے، ورنہ بکھر جائے گا، ورنہ فنا ہو جائے گا. یعنی کہ قطرہ اگر الگ رہے گا وہ جتنا بھی جاندار اور طاقتور کیوں نہ ہو، ہے تو قطرہ ہی، خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. جبکہ وہی اگر ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر میں ڈل جائے گا تو وہ سمندر کہلاتا ہے، پھر قطرہ نہیں کہلاتا. تو میں نے کہا کلثوم تب ہیں جب ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اچھے کاموں کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے. الگ الگ ہو جائیں گے، بکھریں گے تو پھر سارے ہی قطرے ہیں. پھر الگ ہو کے تو میں بھی قطرہ ہوں. تو کلثوم جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، ساروں کی اپنی اپنی ایک ایفرٹ ہے، سب کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے اس میں. جس طرح باقیوں نے اپنا حصہ ادا کیا، اپنا کردار ادا کیا، میں نے بھی اس میں صرف ایک کردار ہی ادا کیا تھا. بنیاد رکھنے کی بات جہاں تک ہے، میں سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں نہیں کھڑی ہوتی، صدیوں میں کھڑی ہوتی ہیں. یونس چغتائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرسوں 2-3 دن پہلے جب ہم نے یہاں ٹیم ممبرز کا میٹ اپ کیا تو اس میٹ اپ کے دوران یونس بھائی نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو وسیم قریشی اور یہ جو آپ جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھا کام کرنے کے لیے، یہ آج کی نہیں ہے. کہنے لگے کہ سلام کرنا ہے تو ان کو کرنا، اپنے دادوں کو، اپنے پردادوں کو، جن کی وجہ سے یہ اچھائی کے جینز آپ کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو یہ جو بنیادیں ہیں یہ نسل در نسل چلتی ہیں. اچھا کام جو ہے وہ نسلیں سنوار دیتا ہے اور جو برا کام ہے وہ نسلیں بگاڑ دیتا ہے. تو کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیکی کی ایکٹیویٹی، اور نیکی کی ایکٹیویٹی سے مجھے فہد کا کردار یاد آ گیا. جب میں تبلیغ جماعت سے واپس آیا تو میں نے وہ پورا نہیں کیا تھا وقت. اس وقت میرے کوئی اختلافات ہو گئے تھے اپنے جو آخری جماعت کے امیر صاحب تھے ان کے ساتھ. تو اسی دوران میرا دل بدزن ہو گیا. تو میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے. 28-27 دن باقی تھے. خیر ابو کو میں نے کال کی. پہلے تو ابو غصہ ہو گئے کہ اتنے سارے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 3 مہینے کچھ دن میں نے گزار لیے تھے. تو خیر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ کافی زیادہ وہ ہے تو پھر مجھے کہا چل ٹھیک ہے جیسے بہتر ہے. میں نے بلکہ مجھے یاد ہے امی نے جب بات کی نا کہ تیرے ابو غصہ ہو رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں یہاں بھی نہیں آ رہا، میں فیصل آباد جا رہا ہوں. بنیر سے میں نے کہا میں واپس فیصل آباد جا رہا ہوں، پھر ڈی جی خان بھی نہیں آنا. تو خیر اس طریقے سے وہ ہوا. تو اس ٹائم میں بڑا پریشان تھا کہ یار پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے یا ہوا کیا ہے کہ میں اپنا وقت جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا. اس کے بعد میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا ہوں تو آتے ہی میں نے پوسٹ لگا دی اور اگلے دن میں اور ابو دونوں جو ہے نا وہ فیلڈ میں تھے. میں تھے، ابو ڈرائیو کر رہے تھے. ہونڈا پرائیڈر ہماری جو بائک ہے وہ ہمارے ساتھ تھی. ایک بلو کلر کا شاپر ہمارے ہاتھ میں تھا. اور مزے کی بات دیکھیں جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ پہلے دن بلو کلر کا جو شاپر تھا اس شاپر میں کیا تھا؟ کاپیز، پینسلز، شارپنرز، اریزرز، بچیوں کی چوڑیاں، چھوٹے بچوں کے لیے جو فلیگز ہیں 14 اگست قریب تھی وہ تھے. اور ساتھ میں جو ہے میرے خیال میں ایک چاکلیٹ، ایک بسکٹ اور ایک 20 روپے والا نوٹ تھا.
اس شاپر میں یہ سامان تھا. اس وقت مجھے پہلی دن جب پوسٹ کی میں نے تو مجھے کسی نے کہا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ کاپی پینسلیں دینا شروع ہو گئے ہیں, آپ کاپی پینسلیں دینا شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار میں نے تو یہ سوچ کے یہ ڈالی یہ چیزیں کہ انویلپ بھی ساتھ تھے, اس میں کسی میں 2000, کسی میں 1500, کسی میں 2500 کا کیش تھا. میں نے کہا میں نے تو یہ سوچ کے ڈالی ہے کہ یہ انویلپ تو بڑے کے پاس جائے گا نا, گھر کے بڑے کے پاس, وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی ضرورت پوری کر لے گا. یہ 2 مہینے 2.5 مہینے بچوں کا گھر گر گیا ہے, کسی کا کمرہ گرا ہوا ہے, وہ بیچارے دیکھتے ہوں گے, سارا دن سوچتے ہوں گے نا ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, ہم یہاں صوفے پہ بیٹھے ہوتے تھے, ہم یہاں چرپائی پہ سوتے تھے. اچھا وہ گھر دیکھنا, آپ کو پتہ ہے بچہ کتنا حساس ہوتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بعض بڑے کہہ دیتے ہیں نا کہ ان کو کیا پتہ ان کے اوپر کون سا ذمہ داری ہے. ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن سوچتے بچے بڑوں سے بھی زیادہ ہیں, سینسٹیوٹی اتنی ہوتی ہے ان کے اندر. تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار یہ 2.5-3 مہینے ان سوچوں میں پریشان رہیں گے, اور دوسرا گندا پانی ٹھہرا ہوا تھا, اس میں کھیل کے بیمار ہوں گے, تو اس وجہ سے ڈال دیا تھا کہ چلو اتنا بچے جو ہے نا سکولز بھی بند ہو چکے تھے کہ چلو مہینہ ہے, ڈھیڑ ہے, ایک کاپی دی تھی, 7 پینسل دی کہ چلو بچے جو ہے نا. اور اسی دوران پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو وہ بچے جو اسکول گئے نہیں ہوں گے یا جا نہیں سکتے ہوں گے, ان کے اندر کہیں نہ کوئی شوق اور ذوق جو ہے وہ اسٹڈی کا وہ پیدا ہو جائے گا. اب میں یہ جو اسکولنگ پروجیکٹ ہے اس کو دیکھتا ہوں تو پھر میں وہ پہلا دن سوچتا ہوں کہ بنیادیں انسان نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ کیسے بنیاد رکھوا دیتا ہے. ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بیسیکلی وہ جو ایک کاپی پینسل شارپنر اور اریزر والی جو فائل تھی, جو میں نے 80 روپے میں پوری فائل تیار کی تھی فی بچے کے لیے, تو وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک کاپی نہیں تھی, اس کاپی نے ایک پورا پروجیکٹ بننا تھا. تو بنیاد اس دن رکھوا دی گئی تھی. شاید وہ جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے شروع کروانا تھا. تو فہد میرے پاس آ گیا, اسلام آباد سے, اس کی چھٹیاں تھیں, تو میرے پاس آ گیا, آ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو گھر کے نیچے میرا آفس تھا. کہنے لگا سر بوریت ہے, کام کوئی نہیں ہے, یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں, گھر میں سارا دن بور ہو جاتا ہوں. تو میرے ذہن میں آیا, میں اور ابو تھے, پہلا دن ہم کر آئے تھے فیلڈ, نیکسٹ ڈے جانا تھا. تو میں نے کہا یار فہد میرے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے, بڑی کمال کی ایکٹیویٹی ہے, لیکن قربانی بڑی ہے, اس میں قربانی بھی بڑی ہے. اگر تم نے قربانی دے لی تو تم اس ایکٹیویٹی سے جو ہے نا ساری زندگی پیچھے نہیں ہٹ سکو گے. تو یہ مجھے کہتا سر بتائیں کون سی ایکٹیویٹی ہے. میں نے اسے کہا یار نیکی کی ایکٹیویٹی ہے, نیکی کی ایکٹیویٹی ہے. پھر میں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, اگر تم بھی چلتے ہو تو کل تم بھی اپنی بائک لے کے آ جانا. کہتا سر اس میں تو یہ تو بڑا زبردست ہے, اس سے اچھا کام کیا ہوگا, چلیں یہ یونیورسٹی کی چھٹیاں میری ایسے گزر جائیں گی. تو یہ میرے پاس اگلے دن بائک لے کے آ گیا. تو وہ جو پہلے دن ایک بائک تھی وہ 2 ہو گئی, میں تھے, ابو تھے اور فہد تھا ساتھ. چوتھا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ دکان کا لڑکا تھا, وہ ہم نے ساتھ لے لیا. تو 4 لوگ ہو گئے ہم, 2 بائکس ہمارے پاس پھر ہو گئی. یہ سفر پتہ ہی نہیں لگا, مجھے واقعی نہیں پتہ لگا. 8 یا 9 دن کے بعد بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا تھا تو وہ 12-14 لڑکے کام کر رہے ہیں. اور پھر وہ میرا جو آفس تھا وہ ہم نے گودام بنا دیا, ساتھ والا گھر خالی کر لیا, وہ گودام بن گیا. سامنے تایا ابو کی جگہ تھی وہ نیچے سے خالی کروا لی, وہ گودام بن گیا. پھر محسن پرنٹنگ پریس والے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, مین روڈ کے اوپر ان کا بہت بڑا نیچے گودام ٹائپ دکان تھی, ڈبل گیٹ والی. تو انہوں نے جو ہے نا ہم نے کہا کہ رینٹ پہ تلاش کر رہے تھے, جگہ نہیں تھی, سامان بہت زیادہ آ رہا تھا. ہم ان کے پاس گئے, ارسلان, میرے خیال میں ارسلان وزیر بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے, ارسلان وزیر بھائی گئے تھے ان کے پاس کہ چابی دے دیں ہمیں, 1 مہینے کے لیے دکان دے دے, جو کرایہ آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. انہوں نے چابی اٹھا کے دے دی اور کہا کہ یار خالی پڑی ہے, کسی اچھے کام میں لگ جائے گی, مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے وہ پوری دکان اپنی, بلکہ ہم نے شاید 1.5 مہینے سے بھی زیادہ اس دکان کو استعمال کیا. پھر وہ پہلے دن ایک موٹر سائیکل تھا, پھر وہ 4-4 5-5 کیریاں, پتہ ہی نہیں لگتا تھا, ایک نکل رہی ہے, دوسری آ رہی ہے, تیسری جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 6-7 کیری ڈبے گودام میں سے خالی ہوتے تھے, اور واللہ عالم مجھے لگتا تھا کہ گودام میں سے سامان ہی نہیں گیا. برکتیں اتنی تھی. میں بعد میں آ کے کہتا تھا یار یہ ابھی بھی سامان نہیں نکلا, بندے بڑھاؤ, تعداد میں اضافہ کرو, گاڑیاں بڑھاؤ. لیکن ہم جتنی گاڑیاں اور بندے بڑھاتے گئے وہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہی اس میں برکتیں ڈالتا چلا گیا. اللہ جزائے خیر دے. امان اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے, اگر بیٹھے ہیں میں کہوں گا کھڑے ہو جائیں, سب ان کے لیے تالیاں بجائیں. امان اللہ بھائی, یہ